بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر پر دیسی بائی پاس فیٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ دیسی بائی پاس فیٹ گھر پر بنانے کا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں نے اس لیے سوچا ہے کیونکہ کچھ دوستوں کی مجھے کالز آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بائی پاس فیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ ہم نے ونڈے والوں سے بھی پتہ کیا ہے، ویٹرنری اسٹورز سے بھی پتہ کیا ہے، ہمیں بائی پاس فیٹ نہیں ملی، تو ہم اس کے متبادل کیا استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوستو، اس چیز پر آلریڈی میری 2 ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ایک بائی پاس فیٹ کے نام سے یہ ہے کہ جتنا کھلائیں اتنا ہی وزن میں اضافہ پائیں، اور دوسری ہے دیسی گھی یا تیل وغیرہ جانور میں استعمال کس طرح سے کروانا چاہیے، اور اس کی مقدار وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ دوستو، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، آپ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آفٹر آل ہم ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھی یا تیل وغیرہ جانور کو استعمال کروانے کی بجائے اس کو بائی پاس فیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، یا بائی پاس فیٹ جو ہے وہ استعمال کروا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو دوستو یہ ہے کہ گھی یا تیل یا دیسی گھی جو ہے وہ ہم ایک لمیٹڈ مقدار میں جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک لارج اینیمل کو ہم میکسیمم جو ہے وہ 500 گرام جو ہمارا گھی، دیسی گھی یا تیل ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بائی پاس فیٹ جو ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے جانور کو 1 kg تک استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کا جانور کھا سکتا ہے تو آپ اس کو اس سے زیادہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوستو یہ ہے کہ ہمارا جو گھی یا تیل ہوتا ہے، جب ہم جانور کو استعمال کرواتے ہیں تو اس کی کچھ مقدار جو ہوتی ہے وہ ریومن میں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ریومن کے بیکٹیریا کے ساتھ یہی کہہ لیں کہ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کی کچھ مقدار وہاں پر ضائع ہو جاتی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی گوبر کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، جو کہ جانور کے جسم میں ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دوستو بائی پاس فیٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ کیمیکلز کی کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ریومن کے بیکٹیریا کے ساتھ اس کی کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، اور وہ ڈائریکٹ اسمال انٹسٹائن میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دوستو یہ ہے کہ ہمارا دیسی گھی، ڈالڈا گھی یا پھر جو تیل ہے وہ ہم جتنا جانور کو استعمال کرواتے ہیں اس کا بمشکل سے 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ جانور کی خوراک میں لگتا ہے۔ مطلب کہہ لیں کہ اس کے جسم میں جذب ہوتا ہے، ہضم ہوتا ہے، یا اس کے اتنا وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانور کو 100 گرام روزانہ کا ڈالڈا گھی یا دیسی گھی یا تیل استعمال کروا رہے ہیں تو اس کا 20 گرام جو ہے بمشکل 20 گرام جانور کے جسم میں لگتا ہے، اس کا جسم میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ ہضم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوستو بائی پاس فیٹ جو ہے وہ جانور کے جسم میں پورے کا پورا ہضم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 100 گرام جانور کو استعمال کروایا ہے تو اس کا منیمم جو ہے وہ 5 سے 10% جو ہے وہ ضائع ہوگا، باقی جو 90 سے 95% ہے وہ جانور کے جسم میں ہضم ہوگا۔ اور آپ جانور کا وزن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پچھلے دن کے نسبت جتنا آپ نے بائی پاس فیٹ استعمال کروائی ہے اس سے زیادہ ہی آپ کو وزن جو ہے ملے گا۔ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بائی پاس فیٹ بنانی ہے، دیسی بائی پاس فیٹ گھر پر بنانی ہے۔ دوستو آپ نے اس کے لیے جو آپ کو سوٹیبل رہے، جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو، دستیاب ہو، آپ کے خرچے میں آتا ہو، آپ کے بجٹ میں ہو، وہ آپ نے تیل یا دیسی گھی یا ڈالڈا گھی لے لینا ہے، 1 کلو وہ لے لینا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ اس میں آپ نے جو کیمیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے 1 کلو ہی وہ ڈال دینا ہے۔ کیمیکل کوئی اور نہیں دوستو، کیلشیم ہوتا ہے جس کی کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے بائی پاس فیٹ میں فیٹس کے اوپر۔ تو دوستو آپ نے کیلشیم پاؤڈر لے لینا، ڈی سی پی اس کے لیے سب سے بہترین ہے اور سستا بھی ہے آپ کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ کچھ سستا اور معیاری مل جائے تو آپ وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے 1 کلو گھی یا ڈالڈا گھی یا دیسی گھی یا تیل جو ہے اس میں 300 گرام کیلشیم پاؤڈر جو ہے وہ ملا لینا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کر کے جو مکسچر ہمارا تیار ہو جائے گا 1300 گرام کا، وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اپنے جانوروں میں۔ دوستو یہ ہمارے پاس ایک نسبت آ گئی ہے کہ 3:10 کے حساب سے ہم نے ڈالڈا گھی، دیسی گھی یا تیل جو ہے اور ہمارا کیلشیم پاؤڈر جو ہے
وہ مکس کرنا ہے۔ اب آپ اپنے جانوروں کے حساب سے روزانہ کے حساب سے بنانا چاہیں تو روزانہ بنا لیں، اکٹھا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، تو وہ آپ اکٹھا بنا سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی خوراک جانوروں میں کتنی استعمال کروانی ہے، کیونکہ جو ہمارا دیسی گھی یا ڈالڈا گھی ہے وہ ہم جانوروں میں 500 گرام سے زیادہ استعمال نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو چونکہ ہم بائی پاس فیٹ کی نقل کر رہے ہیں تو ہم نے خوراک دینے کے معاملے میں بھی اس کی نقل ہی کرنی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا آپ کا جانور ایزیلی کھا سکتا ہے اتنا اس جانور کو کھلائیں، انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے اس کو پورا فائدہ ملے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔